بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ کیا شرعی طور پر نکاح شغار کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اسی طرح نکاح شغار جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح جو وٹے سٹے کا نکاح ہوتا ہے وہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں، وٹے سٹے کا نکاح اس کے علماء نے کیا تعریف کی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، نکاح شغار جو ہے علماء نے جو اس کی تعریف کی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح جس میں دو افراد یا دو خاندان ایک دوسرے کو رشتہ دیتے ہیں اور ایک جانب کی لڑکی کا نکاح دوسرے جانب کے لڑکے سے منعقد کر لیا جاتا ہے، اور اس میں دونوں جانب سے لڑکیوں کا مہر مقرر نہیں ہوتا بلکہ یہ نکاح بلا مہر ہوتا ہے، اور عملاً ایک لڑکی دوسری کا بدلے مہر بن جاتی ہے۔ یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو خاندان یہ آپس میں بات طے کرتے ہیں کہ بھائی، یا دو گھر جو ہیں وہ آپس میں یہ بات طے کرتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح وہ ہمارے بیٹے سے کرواؤ، اور ہم یہ اس کا حق مہر جو ہے وہ نہ آپ دیں گے نہ ہم دیں گے، بلکہ اس کے مقابلے میں یعنی حق مہر دینے کی صورت میں ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے کروائیں گے، یعنی نہ آپ حق مہر دیں گے نہ ہم دیں گے، یعنی جو دوسرا نکاح ہے اس کو ہم حق مہر ہی شمار کر لیں گے، یعنی یہ ایک طرح کا حق مہر ہے۔ تو اس کو فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح شغار کہلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسا نکاح یہ زمانہ جاہلیت کے اندر رائج تھا، یعنی لوگ اسی طرح کرتے تھے، وہ حق مہر سے بچنے کے لیے وہ کہتے تھے جی تم ہماری بیٹی سے نکاح کر لو، ہم تمہاری سے کرتے ہیں، اور یہ جو دوسرا نکاح اس کو حق مہر بھی قرار دیا جائے اور نکاح بھی قرار دیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس نکاح سے آ کر منع کیا، اور اسی طرح جو وٹا سٹا کا نکاح ہوتا ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ملک پاکستان کے بھی بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وٹے سٹے کا نکاح کرتے ہیں، یعنی ایک ان کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے تو وہ بیٹی جو ہے ان سے لیتے بھی ہیں ان کو دیتے بھی ہیں، اور وہ یہ اسی صورت کو جائز قرار دیتے ہیں کہ بھئی حق مہر وغیرہ ہم نہیں دیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو وٹا سٹا ہے اس میں اگر وہ حق مہر اس کی ادائیگی نہ کی جائے تو شرعی طور پر فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، یعنی یہ نکاح شغار ہی کی ایک صورت ہے اگر اس میں حق مہر کی ادائیگی نہ کی جائے۔ ہاں البتہ اگر وہ نکاح شغار ہو، اگرچہ وہ وٹے سٹے کا نکاح ہو، لیکن ان دونوں میں حق مہر کی ادائیگی کر دی جائے تو اس نکاح میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو نکاح ہے وہ اصل کے اعتبار سے اس میں کوئی سبب حرمت نہیں ہے، یعنی اصل میں ایجاب و قبول بھی ہو رہا ہے، گواہ بھی موجود ہیں، لڑکا لڑکی بھی موجود ہیں، یعنی ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن صرف اور صرف حق مہر بھی اگرچہ وہ قرار دیتے ہیں لیکن حق مہر وہ ایسی چیز کو قرار دیتے ہیں جو حق مہر بن ہی نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے بھائی میں حق مہر میں اتنی بوتلیں شراب کی دوں گا، یا میں حق مہر میں جو ہے وہ خنزیر دوں گا، اب خنزیر بھی حرام ہے، شراب یہ تو حق مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو لہٰذا یہ اگر اصل کے اعتبار سے نکاح دیکھا جائے تو اگرچہ یہ منعقد تو ہو رہا ہے اس لیے کہ عاقدین لڑکا لڑکی موجود ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں، ایجاب و قبول بھی ہو رہا ہے، لیکن فقہا نے اس لیے اس کو منع قرار دیا ہے اس نکاح کو کہ اس میں جو حق مہر ہے وہ حق مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں، نکاح شغار اس میں اگر دوسرے نکاح کو حق مہر قرار دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح وٹا سٹا کے نکاح میں اگر دوسرے نکاح کو حق مہر قرار دیا جائے تو یہ منعقد نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں بڑی واضح حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور آگے آپ نے اس حدیث میں شغار کی تعریف بھی کی کہ وَالشِّغَارُ أَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، کہ شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے شخص سے اس کی بیٹی کے عوض کر دے، عَلَىٰ أَن يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاقٌ، اور ان دونوں کے درمیان حق مہر مقرر نہ ہو، یعنی وہ کہیں بھائی حق مہر کوئی نہیں ہے بس نکاح کو ہی حق مہر قرار دیں گے، تو یہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت، یہ 3407 نمبر صحیح مسلم میں ہی یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، کہ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح شغار سے
منع فرمایا ہے۔ زاد ابن نمیر والشغار، اور ابن نمیر نے یہ الفاظ آگے زیادہ کیے ہیں کہ شغار کی تعریف کی ہے، ان یقول الرجل للرجل زوجنی ابنتک او زوجک ابنتی او زوجنی اختک و ازوجک اختی، یعنی وہ کہے کہ بھائی تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کروں گا، یا تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرو، میں اپنی بہن کا نکاح تجھ سے کروں گا، اور حق مہر جو ہے وہ نہیں دیں گے، تو اس کو شغار کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فقہا نے نکاح شغار سے منع کیا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ نکاح شغار ہو یا وٹا سٹا کا یہ جو نکاح ہے یہ ہو، اور اس میں حق مہر وہ دوسرے نکاح کو اگر قرار دیا جائے تو فقہا نے اس نکاح سے منع کیا ہے۔ لہٰذا اصل کے اعتبار سے اگرچہ نکاح کے منعقد ہونے میں وہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن منع اس لیے کیا گیا کہ وہ حق مہر جو ہے وہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا ایسا نکاح کرنے سے بچنا چاہیے۔ شریعت کے مطابق جو حق مہر ہے اسی کے مطابق نکاح جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔